بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر گھر پر نوکر لے آیا جو بہت حسین تھا اور میرا دل اس پر آ گیا۔ ایک رات شوہر گھر نہ تھا اور میں نوکر کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی نوکر کے ساتھ سونے لگی تو نوکر نے ایسا کام کر دیا جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کیوں کاٹ لیا تھا، اس کا اندازہ مجھے اس نوجوان نوکر کو دیکھ کر ہوا تھا جسے میرا شوہر کچھ دیر پہلے ہی لے آیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے ڈور بیل دی، میں نے دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر تو میں نے اپنی آنکھیں چپکانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ نوجوان حسین کا شاہکار تھا، مردانہ وجاہت سے بھرپور۔ میں تو یہ تک بھول گئی تھی کہ اس کے برابر میں میرا بے ڈھنگا شوہر بھی کھڑا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے بہلایا تو میں چونک گئی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے، پیچھے ہٹو، کریم بخش کو اندر آنے دو۔ وہ نوجوان 21-22 سال کا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، میرا شوہر اسے اندر لے آیا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر اسے کیوں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مجھے بنا دوپٹے کے دیکھ کر بڑی تیز نظروں سے میرے شوہر نے مجھے دیکھا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہتی تھی اور میرے گھر پر شوہر کے علاوہ کوئی آتا نہیں تھا، اس لیے میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ لیکن جب اس کی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ آج اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے تو میں نے فوراً سے کرسی پہ رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا اور اس نوجوان نے ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا۔ جب سے آیا تھا نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بے سہارا نوجوان ہے، لیکن ہے شریف، اسی لیے میں نے اسے گھر میں نوکری کے لیے رکھ لیا ہے۔ یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام تمہارے ساتھ کروا دیا کرے گا۔ حالانکہ یہ بات سن کر مجھے برا لگنا چاہیے تھا کہ ایک نوجوان کو میرے شوہر گھر لے آیا تھا، وہ بھی گھر کے کام کاج کروانے کے لیے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ ایسے میں ایک نوجوان لڑکے کا میرے ساتھ ہونا ایک غیر مناسب کی بات تھی، لیکن مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر جب بازار سے سامان لانا ہوتا تو میں تو تھک جاتی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہاں اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ تمہیں باہر نہ جانا پڑے، تو تم باہر کے سارے کام اس سے کروا سکتی ہو اور گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام بھی یہ کر دے گا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تو تھا نہیں کہ ملازمین کے لیے کوئی کوارٹر ہوتا، اس لیے میرے میاں نے گھر کا اسٹور روم اس لڑکے کے لیے خالی کر دیا۔ میرے روم اس لڑکے کے لیے خالی کر دیا۔ میرے شوہر نے وہیں پر ایک چارپائی رکھ دی اور ایک پنکھا بھی لگا دیا۔ پھر میرے شوہر نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا، وہ بھی اسے اسٹور روم میں دے دیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب کوئی کام نہ ہو تو اسے گھر میں زیادہ گھومنے پھرنے مت دینا، اسے کہنا کہ اسٹور میں رہا کرے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگ گئی تھی۔ مجھے پوری رات سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا، نہ جانے کیوں، لیکن میرا دل بیچارہ یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے بہت صبح ہو جائے اور میرا شوہر اپنے کام پر چلا جائے، میں اس ملازم کو جی بھر کے دیکھوں جس کے ایک جھلک نے مجھے دیوانہ سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا حسن تو میں نے آج تک کسی لڑکے کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا جتنا اس نوجوان کے چہرے پر تھا۔ بس مجھے حیرت یہ تھی کہ کیسا عجیب شخص تھا، اس نے ایک بار بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز صبح میں جلد ہی اٹھ گئی تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ جب میری شوہر نے اسٹور روم کے دروازے پر دستک دی، وہ نوجوان باہر آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ گھر کا سودا سلف لے آؤ اور اپنی آہاں کے ساتھ ضروری کام کر لو، پھر میں تمہیں دکان لے جاؤں گا۔ یہ سنا تو کہ میں متذبذب سی ہو گئی۔ میرا شوہر اسے دکان کیوں لے کر جا رہا تھا؟ وہ تو اسے گھر کے لیے ہی لایا تھا۔ میں نے فرائی انڈا پلیٹ میں رکھا اور چولہا بند کر کے باہر آ گئی۔
میں نے کہا کہ آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے نا۔ میری بات سن کر میرا شوہر پہلے تو مجھے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ یہ پورا دن یہاں پر کیا کرے گا؟ ابھی 1 گھنٹہ ہے، تم نے جو کام کروانا ہے کہ تم کروا لو، میں اسے اپنے ساتھ دکان لے کر جاؤں گا اور پھر رات کو یہ میرے ساتھ آیا کرے گا اور رات کو بھی تمہارے ساتھ جو کام ہوگا کروا دے گا۔ یہ سن کر تو میں بجھ کے رہ گئی تھی۔ میں نے ناشتہ بے دلی سے بنا دیا اور وہ نوجوان کچن میں آ گیا اور کہنے لگا، آپا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ میں نے پلٹ کے اسے ایک طرف دیکھا، وہ اب بھی نظر جھکائے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کی آپا کہنے پر تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں اسے چند سال بڑی تھی، لیکن آپا تو بالکل نہ تھی۔ میں نے کہا، دیکھو میرا نام حمیرہ ہے، مجھے حمیرہ کہا کرو، میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ تم مجھے آپا بولو۔ میں نے بڑے سخت لہجے میں اسے یہ کہا تھا۔ پھر میں نے سینک میں برتن رکھے اور اس سے یہ کہا کہ یہ برتن دھو اور مکمل صاف کر کے پھر جانا۔ یہ کہہ کے میں نے ممکن سے باہر آ گئی اور شوہر تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر جب تک وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا، وہ نوجوان بھی کچن کی صاف صفائی کر چکا تھا، بازار سے سامان بھی لے آیا تھا کہ 6 دیر میں میرا شوہر اسے اپنے ساتھ دکان پر لے گیا۔ نہ جانے کیوں آج کا دن بڑی مشکل سے میں نے کاٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ میں بار بار گھڑی کی سوئیاں دیکھتی جا رہی تھی، حالانکہ روزانہ ہی میرا وقت یوں ہی گزرتا تھا، لیکن گھر کے کاموں سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ دن بہت جلدی گزرتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج تو ایسا ہوتا جیسے وقت کٹ ہی نہ رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت سے بے حد پریشان تھی۔ بار بار مجھے اس نوجوان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوا، میں جلدی سے کمرے میں آ گئی، ایک اچھا سا لباس پہنا، میک اپ کیا اور اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ حالانکہ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے شوہر کے لیے کبھی یوں اہتمام سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی 1-2 ماہ تک میں نے خود کو سجایا سنوارا تھا۔ اس کے بعد میں گھر کے عام سے افراد کی طرح رہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل چاہا کہ اپنے آپ کو سجاؤں، سنواروں، خوبصورت بناؤں۔ بے شک میرا شمار خوبصورت عورتوں میں ہوتا تھا۔ میری عمر 30 کے لگ بھگ تھی، لیکن میں بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے والا مجھے شادی شدہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جاتی تو سب یہی حسرت بری نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرا شوہر دیکھنے میں ذرا بھی خوبصورت نہ تھا، تو نکلی ہوئی تو قد بھی درمیانہ تھا اور مناسب سی تھی، نقش بھی کوئی خاص نہیں تھے، اور میں ایک حسن پرست تھی، خوبصورتی کے دلدارہ کی تھی۔ اسی لیے کریم بخش کی وجاہت اور حسن دیکھ کر میری دبی خواہشات میرے اندر الاؤ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کو میرا شوہر گھر پر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، لیکن میری نظریں کریم بخش پر جمی ہوئی تھیں۔ پورا دن میں نے نہ جانے کیسے کاٹا تھا، لیکن وہ بڑا عجیب شخص تھا۔ ایک نظر اس نے مجھ پہ ڈال کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات مجھے اندر سے مزید دیکھ کر بڑا خوش تھا، اور یہ بات مجھے اندر سے مزید الجھ گئی تھی۔ البتہ میرا شوہر مجھے یوں دیکھ کر بڑا خوش تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا کہ آؤ حمیرہ، آج تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتا ہوں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن میں اس کے لیے بھی سنوری ہی کب تھی جس کے لیے میں نے یہ سب تیاری کی تھی۔ اس نے تو یہ ایک آنکھ بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور دیکھ کر اپنے ہوش کو کھو بیٹھے، کیونکہ میں بھی حسن میں کم نہ تھی، لیکن وہ تو سیدھا اسٹور روم میں چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی ہی بے دلی سے میں نے چوڑیاں اتار کر سامنے ڈریسنگ پر پھینک دیں، اپنی جیولری اتاری، بالوں کو جوڑا بنا کر بالوں کو کیچر میں قید کر لیا اور اپنا لباس بھی بدل لیا، منہ بھی دھو لیا، اور اب میں یہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے اس نوجوان کو اپنے پاس روکوں۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی ترکیب آئی تھی۔ اپنے شوہر کے اٹھنے سے پہلے میں چھت پر چلی گئی، دھلے ہوئے کپڑے اتارے اور سیڑھی اترتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا پاؤں موڑ لیا۔ میں اپنے توازن برقرار نہیں رکھ پائی،
کے دھڑام سے سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے پیر پہ اچھی خاصی موچ آ گئی تھی، گھٹنا الگ سوج گیا تھا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی۔ میرا شوہر وہ نوجوان دونوں ہی اپنے کمرے سے کل باہر نکل کر آ گئے۔ مجھے میرے شوہر نے جب چھت سے سیڑھیوں کے نیچے دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا پاؤں کھل گیا ہے۔ تو جب وہ مجھے کھڑا کرنے لگا تو میری تو چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ میں سچ مچ میں اپنے پیر کی ہڈی توڑوا چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ میرے پلستر باندھ دیا گیا اور میں بالکل بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میرے شوہر بے حد پریشان تھا، کہنے لگا کہ اب میں کام پر کیسے جاؤں گا؟ ایسا کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو بھیج دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ اسے تو ابھی دکانداری کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی دکان پر جائیں اور اس لڑکے کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اسے کہہ دوں گی۔ میرا شوہر بھی میری بات مان گیا، وہ کام پر چلا گیا اور میں بے حد خوش تھی، حالانکہ میرے پاؤں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میرا گھٹنا ہلنے سے انکاری تھا، لیکن میرا دل بڑا ہی مطمئن تھا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی میں نے اس نوجوان کو پکارا اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اتار کر سامنے صوفے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوا نظریں جھکائے کہنے لگا، میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ ویسے میں نے کھانا بنا دیا ہے، مجھے کھانا پکانا آتا ہے اور کچن اور گھر کی صفائی بھی کر دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ادھر بیٹھو۔ یہ سن کر تو جس طرح اس کی نظریں مجھ پر پڑی تھیں، لیکن وہ فوراً اپنی نظریں بدل گیا اور 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے پیر میں شدید درد ہے اور مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے باہر لاؤنج میں بٹھنا ہے، مجھے سہارا دے کر باہر بٹھا دو۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ یہ سن کر وہ تذبذب کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، رات کو صاحب جی آئیں گے تو ہی آپ باہر جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس پر جی بھر کے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ جتنا میں اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈتی وہ اتنا ہی مجھ سے کتراتا تھا۔ لیکن ایک بار مجھے موقع مل گیا۔ جیسے ہی میرا شوہر کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، میں جان بوجھ کر چلانے لگی جیسے کہ گر گئی ہوں۔ میں بیڈ کے سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی، بیساکھی بھی ایک طرف پھینک دی، جیسے لگا ہو کہ میں بیڈ سے نیچے گر گئی ہوں۔ کریم بخش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں چلانے لگی، رونے دھونے لگی اور ڈرامہ کرنے لگی، اور میرے پاس آ گیا اور مجبوراً اسے مجھے سہارا دینا پڑا۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی قربت پا کر میرا دل بلیوں چھلنے لگی تھی۔ میں بے حد خوش تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا ہے، پھر میں نے یہ سلسلہ ہی پکڑ لیا تھا۔ میں بار بار اسے پکارتی، وہ بیچارہ مجبوراً مجھے سہارا دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ میری قربت اسے بھی بے چین کر دے، اور پھر وہ ایک مرد تھا اور کسی غیر عورت کے اتنے قریب ہونے سے کچھ نہ کچھ تو اس کے بھی دل میں ہلچل ہونی مچنی تھی۔ اصل میں جب انسان کو جو چیز نہ ملے جس کے لیے اسے خواہش ہوتی ہے تو وہ چیز کرک بن کر اسے پریشان کرنے لگتی ہے۔ میرا بھی یہی مسئلہ تھا۔ میری شادی کو 7 سال بیت گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر نے آج تک کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا کہ میں ایک حسن پرست عورت تھی، اس لیے جب بھی کسی محفل میں جاتی تو نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر میری نظریں انہی کے گرد گھومتی رہتی تھیں۔ میں حسین نوجوان کو دیکھ کر اپنے ساتھ بٹھانا اپنا شوہر بہت ہی برا لگتا تھا۔ میں حسین نوجوانوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھری، اور اس وقت مجھے اپنے ساتھ بیٹھا اپنا شوہر بہت ہی برا لگتا تھا۔ کبھی لگتا کہ میں نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے صرف پیسہ دیکھا کیونکہ میرے والد کے گھر میں پیسے کی بے حد کمی تھی، اور اس وقت مجھے یہی لگا کہ جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے زندگی کی تمام آسائشیں مل جائیں گی۔ تو یہ کسک پئی دل میں جاتی رہی کہ میرا شوہر حسین نہیں ہے۔ اب انسان کو ہر چیز تو میسر نہیں ہوتی نا۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل سے
یہ خواہش ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے کبھی بھی فضل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ایک اچھے بڑے گھر میں رہتی تھی، میرے کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، کھانے پینے کی فراوانی تھی، ہر چیز سے پیسہ خرچ کرتے ہوئے مجھے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن مجھے اپنے شوہر کی سنگت سے گھن آتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جتنا وقت میرا اس کے ساتھ گزرتا، میں ایک ذہنی اذیت سے دوچار ہو رہتی۔ اس وقت مجھے نہ تو کوئی آسائش اچھی لگتی اور نہ ہی وہ بڑا گھر۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، اگر میرے شوہر میرا من پسند ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں بھی ہنسی خوشی گزارا کر لیتی، اسے جی بھر کر باتیں کرتی۔ میری یہ خواہش میرے اندر حسد بن چکی تھی۔ کریم بخش کو دیکھ کر مجھے لگتا کہ میں بس میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میری طرف مائل ہو، لیکن وہ کمبخت نظر ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھی۔ اب میرا پاؤں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، پلستر بھی اتر چکا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر لنگڑاتی تھی کہ تاکہ وہ مجھے سہارا دے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک اسٹینڈ لا دیتا ہوں، اس کی مدد سے تمہارے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا، اور ڈاکٹر نے تو یہی کہا تھا نا کہ تم اپنے پاؤں پر وزن رکھ سکتی ہو۔ میں نے غصے سے اسے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر کو کیا پتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے، اس کا کیا، وہ تو جو چاہے گا کہتا رہے گا۔ لیکن یہ ڈرامہ بھی میں کب تک کر سکتی تھی؟ میں اپنے شوہر سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایک بار جب میرا شوہر دکان پر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ کریم بخش اپنے کمرے میں موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے پاس نوکیا کا چھوٹا سا موبائل تھا، لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، لیکن وہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ میرا پاؤں چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ میں جان بوجھ کر دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کچن کے دروازے تک چلی گئی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اب تو میری نوکری بھی لگ گئی ہے، تمہارا باپ ابھی انکار نہیں کر سکتا، میں نے بہت ہی بڑی رقم بھری ہے، میں شادی کر کے تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔ میں تو کریم بخش سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ تو شاید کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتی ہوں، اپنے کمرے میں گئی۔ مجھے اس وقت سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں۔ کریم بخش میرے علاوہ کیسے کسی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھا، میں بے حد خوبصورت تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کریم بخش کو اچھی نہ لگوں؟ وہ کیسے میرے علاوہ کسی سے بھی اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے ذہن میں آنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہے، مجھ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ بہرحال جو بھی تھی، لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور غم اور غصے سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کریم بخش کو آواز دی، میرے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ کر وہ کچھ حیران سا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ بی بی جی کیسے؟ میں نے کہا کہ اندر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ سجدے سے رہ گیا تھا، پہلی بار اس نے میری طرف دیکھا تھا، لیکن وہ بھی نفرت سے کہنے لگا کہ شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ تم ہو ہی اتنے حسین، اور اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی الماری کے لاکر سے اس کو بہت سارے پیسے نکال کر دیے۔ یہ دیکھ کر بھی وہ حیران تھا کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں نوٹوں سے بھر دوں گی اگر تم میری خواہش۔ میری بات ابھی یہی تھی کہ اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کہ اسے آگے ایک لفظ اور کہا تو میں مالک کو بتا دوں گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو بڑی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے مجھے اس کی تھپڑ پہ اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس کے کہنے پر ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں ہوں میں تمہاری بہن، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری محبت میں دیوانی ہو چکی ہوں، مجھے ہر قیمت پر تمہیں پانا ہے، اور جس لڑکی سے تم شادی کی بات کر رہے تھے نا، میں تمہیں وہ بھی نہیں کرنے دوں گی، اور اگر تم نے کوشش کی کہ تم میرے شوہر کو میرے بارے میں کچھ بتا دو گے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ
کیا کر سکتی ہوں؟ میں جنونی ہو چکی تھی، میں دیوانوں کی طرح چلا کر اسے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز جو کچھ اس نے کہا میں تو حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ میں آپ کی نوکری نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم بھول رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس دن تم رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں تمہیں نوکری دے دوں، اور ابھی تو تمہیں نوکری دے دی ہے، اور ابھی تو تمہیں نوکری کرتے ہوئے 2 ماہ نہیں گزرے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے غصے سے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جو پیسے میں نے تمہیں ایڈوانس میں دیے تھے وہ لاؤ مجھے دو اور واپس کر دو، اور پورے 5 لاکھ کی رقم میں نے تمہیں یوں ہی نہیں دی تھی کہ تم 2 مہینے میں ہی، میں نے تمہیں گھر پر اسی لیے رکھا کیونکہ تم ایک شریف لڑکے تھے۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ میری بیوی غیر محفوظ ہے۔ مجھے اتنا بھروسہ ہے تم پر، بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں رکھا تھا، اور ویسے بھی میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں، 3 دن بعد واپس لوٹوں گا، اس لیے 3 دن تک تو میں تمہیں کوئی چھٹی نہیں دے سکتا۔ واپس آ کر بے شک تم چلے جانا، اور میری رقم مجھے واپس ہر حال میں چاہیے۔ میرا شوہر 3 دن کے لیے کہیں جا رہا تھا۔ یہ سن کر تو میں بے حد خوش تھی۔ ان 3 دنوں میں کریم بخش سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی۔ کریم بخش یہ سن کر بے حد پریشان ہوا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے شوہر کا بیگ تیار کیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس کا ذرا دھیان رکھنا، کہیں بھاگنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ پورے 5 لاکھ روپے ایڈوانس لے چکا ہے۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اور میں اس کی کزن کی شادی کسی اور سے کر دیتا۔ 5 لاکھ دے کر ہی اس نے اپنا رشتہ وہاں پکا کیا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ کیوں یہاں پر کام کر رہا تھا۔ میرا شوہر چلا گیا، کریم بخش بھی دکان پر چلا گیا۔ وہ رات کو لوٹا تو اس وقت میں اپنے شوہر حسن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے اپنی نظریں بدلی۔ میں خوب تیار ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اسٹور روم میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بھی لاک کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ بہرحال میں کافی دیر اس کا دروازہ بجاتی رہی، پھر جھک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس پر غصہ بے حد آ رہا تھا۔ میں بے بس تھی۔ رات کے 3 بجے میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اسٹور کی چابی تو میرے بھی پاس ہے۔ میں نے دروازے سے اسٹور کی چابی نکالی اور بہت ہی آہستگی سے اسٹور کھولا۔ سامنے چارپائی پر کریم بخش منہ تک لحاف لیے سو رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور اس کی چارپائی پہ جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ لگے، میرے کانوں سے جو آواز سنی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ تو میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں یکدم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹارچ لائٹ تھی جو میرے منہ پر پڑی تھی۔ اس کی روشنی سے میں چارپائی پر لیٹنے شخص کو بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے ہر بات مجھے کریم بخش بتا چکا ہے، اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں تمہاری اصلیت دیکھنا چاہتا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ میری ساری سچائی میرے شوہر کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے وہیں مجھے طلاق دی اور کہنے لگا کہ صبح اپنے گھر واپس چلی جانا، کیونکہ میں کم خوبصورت عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن بے وفا عورت کے ساتھ نہیں۔ مرد پورا دن محنت مشقت کر کے بیوی کے تمام خواہشات اور آسائشیں صرف اس لیے پوری کرتا ہے کہ اسے اپنی بیوی وفادار ملے، اور پیسے دے کر تو کوئی بھی بے بدکار عورت بستر پر لیٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ کاش کہ میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوتی، جیسی کہ ایک مرد ہوتے ہوئے کریم بخش نے کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل سین سٹوری پر۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔